اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپروو یور فیتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو درود شریف کے فضائل اور برکات کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو برطہ بن نبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی مجھ پر خلوص دل سے درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتا ہے اور اس کے صلے میں 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے حساب سے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا دعا زمین و آسمان کے درمیان ہی رکی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ اس وقت مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کر مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر چڑھتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 3 بد دعائیں آئی ہیں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دوسرے ممبر پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اول جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، پھر اللہ جلالہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ درود شریف پڑھنے کے فوائد و برکات حاصل کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ یہ تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو دیکھتے ہوئے جو مسلمانوں پر ہیں مسلسل درود و سلام بھیجتا رہے کہ جنہوں نے ہزار ہاتھ تکالیف و مصائب جھیل کر اللہ کے دین کو ہر کچے پکے گھر تک پہنچایا اور مخلوق خدارے پہنچ چکی تھی ہمیشہ کی جنت کا وارث بنا دیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعض انعامات و فوائد اسی لیے بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ غافل بندے کے دل میں مزید جذبہ اور شوق بیدار ہو۔ درود شریف پڑھنے والے کی روح قبض ہونے کے وقت آسانی ہوگی، قبر کے سوال و جواب آسان ہوں گے، قیامت کے دن تمام انبیاء، اولیاء اور فرشتے اس کے حق میں شفاعت کریں گے، مومن زوال ایمان کے خطرے سے محفوظ رہے گا، زندگی ہی میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے تمام گناہوں کی بخشش ہوگی، قبر میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تاقچہ کھول دیا جائے گا جس سے راحت نصیب ہوگی، ایک پرندہ پیدا ہوگا جو عرش کے نیچے آ کر درود پاک پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، بڑے پیمانے پر ثواب کا حصول ہوگا۔ دنیا میں درود و شریف پڑھنے سے آسمان کے کنارے فرشتوں سے بھر جاتے ہیں، قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا، حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، دوزخ کی آگ حرام ہوگی، 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، پورے دن میں خیر و برکت، دینی اور دنیاوی امور میں دل جمی ہوگا، دشوار کاموں میں آسانی ہوگی، ہر قسم کی پریشانی زائل ہوگی، قرض دار ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل پیدا ہوگی، درود شریف کا ورد رکھنے والا دونوں جہانوں میں بھی کبھی محتاج نہ ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں یا فارغ بیٹھے ہوں تو اپنی زبان سے درود شریف کا ورد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔